الرحمن الرحیم. تمام دیکھنے اور سننے والوں کو احسان چودھری کا سلام پہنچے. دوستو امید کرتے ہیں آپ جہاں بھی ہیں خیریت سے ہیں اور محفوظ ہیں. جی تو دوستو رمضان المبارک کا مہینہ اس وقت اپنی رحمتوں اپنی برکتوں کے ساتھ رواں دواں الحمدللہ. 3 روزے گزر چکے, چوتھا روزہ شروع ہونے والا انشاءاللہ. تراویح پڑھی جائے گی چوتھے روزے کی. ایک تراویحوں کے حوالے سے ایک ویڈیو نظر سے گزری, ویڈیو دیکھی تو انتہائی دل دکھی ہوا. سوچا اس پر تھوڑی سی بات کرتے ہیں. پہلے آپ کو یہ ویڈیو دکھاتے ہیں. سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله اکبر. جی ویڈیو دیکھی آپ نے. ایک حافظ قرآن اور بہت ہی ایک بڑے خاندان کا یہ چشم و چراغ, بہت ہی بڑی مسجد, بہت بڑا مجمع تراویح پڑھا رہا ہے. اور تراویح پڑھانے کا انداز دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ جیسے موصوف صرف اور صرف سوشل میڈیا پر مشہور ہونے کے لیے تراویح پڑھا رہا ہے, اپنی آواز کیش کروا رہا ہے. اللہ نے اس کو اچھی آواز دی. میں خود اس کی آواز کو پسند کرتا تھا, لیکن یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد انتہائی دکھ ہوا کہ ایک پڑھا لکھا آدمی, دین سمجھنے والا آدمی, دین لوگوں کو سمجھانے والا آدمی اگر اس انداز سے نماز پڑھے گا تو ہم جیسے عام مسلمان کیا کریں گے بھائی. چاہیے تو یہ تھا کہ یہ عالم, یہ موصوف ایک نمونہ بنتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے کہ نماز ایسے پڑھنی ہے. جبکہ ان کا انداز, ان کی نظریں کبھی کدھر جا رہی ہیں کبھی کدھر جا رہی ہیں. کھڑے ہونے کا انداز, کیمرے لگے ہوئے, مائک لگے ہوئے, پیچھے ایک موصوف جو لقمہ دے رہا ہے وہ بھی مائک ہاتھ میں اس کے. یار آپ اللہ کے حضور پیش ہو رہے ہیں. نماز اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ہے, یہ ہم نے علماء سے سنا ہے, آپ جیسے علماء سے سنا ہے. تو پھر اس انداز سے اگر آپ نماز پڑھیں گے تو پھر عام لوگوں پہ اس کا کیا تاثر جائے گا. پھر ہم جیسے مسلمان جو دین کو اتنا نہیں سمجھتے وہ کیا کریں گے نماز کے ساتھ. نماز تو خوش و خضوع کے ساتھ پڑھی جاتی ہے, اللہ کی طرف توجہ کر کے پڑھی جاتی ہے. لیکن موصوف کیونکہ ٹک ٹاکر ہیں, سوشل میڈیا پر ان کی ویڈیوز آتی ہیں, تلاوت کی ویڈیوز آتی ہیں, ویسے ٹک ٹاک بناتے ہیں, تو ان کو شوق ہے سوشل میڈیا پر مشہور ہونے کا. تو اس کا یہ فائدہ اٹھانے کے لیے, اپنی آواز کا فائدہ اٹھانے کے لیے وہ اس مسجد کو ایک ایسے اس نے بنا دیا کہ کوئی اسٹوڈیو ہو جہاں ایک ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہو اور موصوف اپنے ایک ایکشن دکھا رہے ہوں. تو بھائی یہ نماز عام مسلمانوں کے لیے ایک غلط تاثر ہے. اللہ کے ہاں قبول ہو یا نہ ہو یہ اللہ کو پتہ ہے. میں کسی جماعت پر اٹیک نہیں کرتا, نہ یہی میرا یہ طریقہ ہے کہ میں کسی ایک بندے کی وجہ سے پوری جماعت کو اٹیک کروں. لیکن یہ طریقہ کار غلط ہے, غلط ہے. آپ کے نماز پڑھنے کا انداز غلط, آپ کے نماز پڑھانے کا انداز غلط. پہلے آپ جب خود ٹھیک کھڑے نہیں ہو سکتے تو پھر پیچھے مقتدیوں کا کیا حال ہوگا. بھائی خدا کے لیے کیمرے بند کریں. یہ کون سا طریقہ آپ نے اپنا لیا, یہ کون سا طریقہ آپ نے نکال لیا تراویح پڑھانے کا کہ جس سے آپ سوشل میڈیا پر تو مشہور ہو گئے, لیکن اللہ کے ہاں قبولیت ہے اس کی؟ آپ کے پاس کوئی رزلٹ ہے, کوئی گارنٹی ہے آپ کے پاس؟ آپ کے خاندان کا بہت بڑا نام ہے, آپ کی بیک پر بہت بڑے بڑے علماء ہیں, کیا آپ کو وہ بھی نہیں سمجھاتے؟ کیا آپ کو وہ بھی نہیں روک پاتے کہ یہ کون سا طریقہ آپ نے نکال لیا؟ بھائی مولانا صاحب آپ رجوع کریں, یہ آپ کا طریقہ کار غلط ہے. آپ غلط انداز سے نماز پڑھا رہے ہیں, تراویح غلط انداز سے پڑھا رہے ہیں. جو غلط ہے اس کو غلط کہیں گے بھائی, کچھ بھی ہو جائے غلط کہیں گے. رمضان تو اپنی رحمتیں اپنی برکتیں لے کر آیا, کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ رمضان روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا بھی میں دوں گا. تو جب اللہ نے جزا دینی ہے روزے کی, تراویحوں کی, نماز کی, تو پھر اللہ کے حضور ایسے پیش ہوتے ہیں. ایسے تو کوئی ڈی پی او کے سامنے پیش کھڑا نہیں ہوتا بھائی, وہاں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں, حرکت کوئی نہیں کرتا. تو آپ اللہ کے حضور کھڑے ہیں, کبھی یہ کر رہے ہیں, کبھی وہ کر رہے ہیں, کبھی نظریں کدھر جا رہی ہیں. نماز کیسے قائم رہے گی آپ کی؟ خدا کے لیے اپنے آپ کو صحیح کریں اور اللہ کی طرف رجوع کریں. اور اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد سوشل میڈیا کے ذریعے کوشش کریں بھائی یہ ویڈیوز تک بھی پہنچے تاکہ وہ بھی اپنی اصلاح کر سکے. یہ اصلاح کے لیے ہے کہ آپ ایسے کام نہ کریں جس سے یہ تاثر پھیلے کہ علماء غلط ہیں. جب علماء غلط ہوں گے تو پھر عوام کیا بنے گا؟ عوام تو پہلے ہی علماء سے بڑی تنگ ہے. 60 سے 70% عوام تو علماء کو اچھا سمجھتی نہیں ہے. بھائی چند لوگ جو اچھا سمجھتے ہیں, کچھ پرسنٹ جو اچھا سمجھتے ہیں, ان کے لیے آپ سیدھے کام کر لیں.